فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ خلوص و محبت کے ساتھ عشق میں ڈوب کر، عشق میں مچل کر بلند آواز سے حبیب خدا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ صحیح ہو، صحیح، ہاں ہاں صحیح ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بول دو، لے کے آ رہا قاری صاحب۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، پروردگار عالم نے ہمیں یہ مبارک جمعہ نصیب فرمایا، اور تمام ہمارے سنی بھائی جانتے ہیں یہ مہینہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف یاد دلاتا ہے۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا مقام کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے فرزند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امتحان آپ سے لیا وہ بھی آپ سنتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن و شریعت کی روشنی میں قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہونے والی قربانیوں کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عزیز وقتاً فوقتاً فقیر آپ کے سامنے بات کو رکھے گا، اور خاص کر کے قربانی کے تعلق سے جو اہم مسائل ہیں وہ بھی آپ اللہ کی توفیق سے بحمدہ تعالیٰ سنیں گے، فقیر آپ تک رکھے گا۔ اور جو عظمت ہے ابراہیم خلیل اللہ کی پروردگار نے بنائی، اور آپ کو جو عظمت ملی وہ بھی آپ سماعت کریں۔ لیکن حضرات محترم، ابھی چونکہ قربانی کے دن باقی ہیں، ہمارے درمیان لوگ جانور خریدتے ہیں، قربانی کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں۔ مسائل کا جاننا اشد ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس لیے جیسا وقت ملے گا عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن انشاءاللہ عزیز جو بھی ہمارا ٹائم رہے گا اس میں بھی مسائل بھی بیان ہوں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بھی بیان ہوگی، اور جو مسائل ابھی ہیں وہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں گے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے، علماء کرام سے آپ اس کو دوبارہ معلوم کر لیا کریں، فقیر سے دوبارہ معلوم کیا کریں۔ یاد رکھیے، بغیر تحقیق کے اگر کوئی مسئلہ بتاتا ہے، اگر بغیر تحقیق کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے، یا کوئی غیر عالم مسئلہ بتاتا ہے، یا مسئلہ کوئی غلط بتاتا ہے، تو اللہ کی بھی لعنت اس پہ ہوتی ہے، اور زمین و آسمان کے جو مخلوق ہے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، لوگوں کی بھی لعنت۔ یاد رکھیے آپ اس بات کو، کوئی بھی مسئلہ اگر کسی کو بتائیں تو اس کی پہلے تحقیق کریں، معلومات کریں، یا آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے ہاں یہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے، ورنہ اللہ کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے حضرات محترم، یہ مقدس مہینہ کہ یاد رکھیے، بس ایک ہی شعر کے اندر میں پڑھتا ہوں جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا مقام، ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑا مقام ابراہیم خلیل اللہ کا۔ یاد رکھیے، ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑا مقام جو اللہ نے دیا وہ ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کیا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، بے پرواہ ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو
حاجت رسول اللہ کی. حضرات محترم یاد رکھیے اتنی بڑی بات کہے گا اعلیٰ حضرت کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو پھر عام مومن کا کیا کہنا ہے؟ ارے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں قرآن و حدیث موجود ہے کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو پھر صحابہ کو بھی ہے، صحابہ سے پہلے تمام انبیاء کو بھی، صحابہ کو بھی، ولیوں کو بھی، امتیوں کو بھی ہے حاجت رسول اللہ کی، حاجت رسول اللہ کی. کیوں؟ یہی تو ناز و نخرے دکھائے ہے کہ آج دنیا کے اندر آدمی میرا یہ نخرہ، میرا وہ نخرہ، فلاں کا نخرہ وہ. ارے وہ حبیب خدا ہیں، حبیب خدا ہیں. جب گھٹنوں تک پانی ہوگا، کسی کے گناہوں کا شرم سے اللہ اکبر وہ نظر کو نیچے کرا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا گناہوں کی وجہ سے، کسی کا گناہوں کی وجہ سے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کا سینے تک، کسی کا اور کہاں تک شرمندگی کا عالم ہوگا، کلیجہ باہر کو آنے کو ہوگا، آنکھیں روتی ہوں گی، تڑپتے ہوں گے. پھر تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ آئے مسکراتے ہوئے. ایسے عالم میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ آئے حضور مسکراتے ہوئے. جب سامنے سے حبیب آئیں، گناہوں میں لت پت ہو آدمی، تو پھر کیا عالم ہوگا؟ جب سامنے سے حبیب خدا کا نظارہ ہوگا. ادھر انصاف ہونے کو ہے، انصاف کا اللہ کا ترازو سامنے ہے، اور ادھر سب ہائے ہائے کہہ رہا ہے ہائے مجھے ایک نیکی مل جاتی، ایک نیکی مجھے مل جاتی، میں جنت میں چلا جاتا. ایک نیکی کم پڑ گئی، میں جنت میں چلا جاتا. کوئی ماں سے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی باپ سے بھیک مانگ رہا ہے، بھائی بھائی سے بھیک مانگ رہا ہے، گناہوں میں لت پت ہے، اور ادھر انتظار ہو رہا ہے کہ حبیب خدا کب آئیں گے، حبیب خدا کب آئیں گے، میرے مصطفیٰ کب آئیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ آئے اسیروں کی طرف مسکراتے ہوئے. آئے وہ لوگ آئے. جب اللہ کے رسول کی طرف اشارہ ہوگا عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی مصطفیٰ میدان محشر میں آئیں گے اور آنے کا انداز ہوگا اپنی زلفوں کو لہرا کے آئیں. اللہ اکبر. اور آ کے بس پھر میں قربانی کے مسائل بات کر دوں. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. کم شرف کی بات ہے آپ کی. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خوشخبری کی شفاعت سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم مسکراتے. حضرت ملت اسلامیہ کتنی بڑی شرف کی بات. ہم مسکراتے جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ سمجھو دین اسلام کیا ہے، رسول پاک کا ادب کیا ہے. اسی تعلق سے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے حبیب جملے سنتے جائیے اب ذرا. اے حبیب ہم نے آپ کو جام کوثر عطا کیا، حوض کوثر کا مالک بنا دیا، حوض کوثر عطا کیا، حوض کوثر عطا کیا. مسئلہ ذہن میں رہے، جو چیز عطا کر دی جاتی ہے وہ لی نہیں جاتی ہے. یا مالک ہے ادھر حبیب ہے. کہنے والا رب قرآن میں اے حبیب ہم نے آپ کو جام کوثر عطا کیا. اب عطا کیا واپس نہیں لینا ہے. جو چیز عطا کی جاتی ہے وہ واپس نہیں لی جاتی ہے. یہ دنیا کا بھی قانون ہے اور یہ قانون رب نے بنا دیا ہے. عطا کیا، جام کوثر عطا کیا. اللہ اکبر. پھر قرآن فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو آپ نماز پڑھیں میرے لیے، قربانی کریں میرے لیے. یہی ہے آیت کریمہ، بڑی چھوٹی آیت ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اپنے رب کے لیے قربانی کریں. حضرات محترم یہی قربانی، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں قربانی کس کو کہتے ہیں. توجہ رہے ذرا سب کی. قربانی کس کو کہا گیا؟ قربانی کے بارے میں آیا کہ قربانی کیا ہے. صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے. صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کے فضائل بیان ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کرام ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قَالَ سُنَّتُ أَبِيكُمْ ہے، قَالَ سُنَّتُ أَبِيكُمْ ابراہیم، میرے جد امجد ابراہیم کی سنت کو قربانی کرنا. میرے جد
ابراہیم کے طریقے کو سنت کیا قربانی کہا جاتا ہے۔ ادھر جب اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی کیا ہے کہ میرے نبی، میرے پیارے حبیب، میرے پیارے جد امجد ابراہیم کے طریقے کو قربانی کہا گیا۔ یہ قربانی جب کہا گیا تو فرمایا ہے کیا؟ ایک ایک بال کے بدلے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، ایک ایک بال کے بدلے، ایک ایک بال کے بدلے ثواب عطا فرماتا ہے رب کائنات۔ یہ قربانی، اور کیا ہے قربانی؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ ایام نہر جو کہلاتے ہیں 3 دن قربانی کے، 10، 11، 12 کے اندر، کوئی 13 پہ نہ چلا جائے۔ کچھ لوگ 13 پہ بھی جا چکے ہیں، کچھ لوگ نام لوں جب سمجھ میں آئے گی، مچل کر بولو ذرا سبحان اللہ ہے۔ کچھ لوگ 13 پہ بھی جا چکے ہیں، بکرے سے لوگ مرغے پہ آ چکے ہیں، انڈا ہی باقی ہے خالی ہے۔ اب کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قربانی کیا ہے سن لیجیے، اللہ اس کے رسول کی رضا اور ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرنا یہ قربانی ہے۔ اور کب؟ 10، 11، 12 ایام نہر جو کہلاتے ہیں، یہ 3 دن جو ہے اس میں قربانی کرنا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، جو جانور ہم قربانی کے لیے لاتے ہیں، ایک ایک بال کے لیے اللہ تبارک و تعالی ثواب نیکی عطا فرماتا ہے، ایک ایک بال کی نیکی عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ سامنے وہ بھی آئے، نہیں بولے، جس کو آپ جے پور ہو یا جے پور کے باہر ہو اہل حدث کہتے ہیں، یاد رکھیے حدیث نہیں اہل حدث۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنیے، وہ کہتے ہیں نہیں 3 دن نہیں 4 دن قربانی ہے۔ کیوں ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ صاحب ایام تشریق پڑھتے نہیں پڑھتا، ایام تشریق، تشریق کا دن چوتھا بھی تو ہے، چوتھا بھی تو ایام تشریق دن ہے، ایام تشریق کے دن ہے۔ اچھا ایام تشریق کے دن پڑھتے ہیں صاحب، ایام تشریق کے دن ہیں یہ پڑھتے ہیں، تو کیا 10 سے شروع کرتے ہیں؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، یہ تشریق پڑھی جاتی ہے ایام تشریق میں تسبیح، یہ 10 سے شروع کرتے ہیں، 9 سے، تو پھر 9 میں قربانی کیوں نہیں کرتے؟ چوتھا دن کیا لیتے ہیں؟ نہیں صاحب، 11، 12، 13 کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے اہل حدیث کا لوگ کہ صاحب چوتھے کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ نہیں، بلکہ اللہ ہے۔ تو پھر اگر ایسا ہی ہوتا تو قربانی سے 1 دن پہلے ایام تشریق کا معاملہ شروع ہوتا ہے، تو پھر کیا ابھی کیا قربانی کر سکتا ہے آدمی؟ ہرگز نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے یہ قربانی کے مقدس دن ہے، اور علماء اہل سنت کا اور اجماع اسی بات کے اوپر ہے، صحابہ سے لے کر کے اور اب تک کہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ کب سے شروع ہوتی قربانی؟ یعنی 10 تاریخ کی صبح طلوع آفتاب سے لے کر کے قربانی 12 کے غروب آفتاب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، اب مسئلہ سنتے جائیے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے، کون کون قربانی کر سکتا ہے، کیا کیا مسائل سامنے آتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ قربانی کا شروع دن ہوتا ہے یعنی 10 تاریخ صبح طلوع آفتاب سے لے کر کے 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک آپ قربانی کریں گے، اس کے علاوہ قربانی کی اجازت نہیں۔ یاد رکھیے حضرات محترم، اب اگر کسی شہر کا معاملہ نہ ہو، کوئی دیہات میں قربانی کرنا چاہتا ہے، تو وہ صبح طلوع آفتاب سے جہاں پر جمعہ نہ ہوتا ہو، جہاں پر دیہات میں عید کی نماز نہ ہوتی ہو، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی گاؤں میں، جہاں دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں صبح طلوع آفتاب سے ہی قربانی شروع کرنے کی اجازت ہے۔ وہاں قربانی بلا تشبیہ صبح طلوع آفتاب سے ہی قربانی کر دی جائے، بلا تشبیہ قربانی ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ سماعت کریے آپ، اگر شہر کے اندر کوئی صبح میں قربانی کر دے اور اگر شہر میں کہیں قربانی نہیں ہوئی تو سن لیجئے، ایک پورے شہر کے اندر قربانی سنی صحیح العقیدہ امام پڑھا دے نماز، پورے شہر میں کسی سنی مسجد کے اندر ایک نماز ہو گئی، چاہے وہ 6 بجے ہو یا 6:15 بجے ہو یا 5:45 بجے ہو، اللہ اس نماز کے بعد میں ضروری نہیں ہے
آپ کے محلے کی عید کی نماز ہوگی تو قربانی کریں گے، یا آپ کے فلاں محلے میں عید کی نماز 9 بجے 8 بجے ہوگی اس کے بعد قربانی کریں گے، نہیں، پورے شہر کیش کے 52.5 تولہ چاندی آ جائے، اتنی قیمت نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس اتنی رقم موجود ہو گئی کہ 52.5 تولہ چاندی خرید لے تو قربانی واجب ہوگی۔ دوسرا مسئلہ سماعت کیجئے، زکوٰۃ اور قربانی میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے، جب زکوٰۃ دیتا ہے کوئی تو اس پر 1 سال مال پہ گزرنا ضروری ہے۔ پہلی مرتبہ اگر کوئی مالک ہوا، دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، اس مال پر 1 سال گزرنا ضروری ہے، پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن قربانی کا معاملہ ایسا تھا، کوئی خدا نہ کرے بہت غربت کے عالم میں ہے یا کوئی فقیر ہے، اب قربانی کی 10 تاریخ ہے، اس نے کیا دیکھا، میرے پاس تو مال ہے نہیں، میرے پاس تو کوئی رقم ہے نہیں، کوئی پیسہ ہے نہیں، وہ غریب ہے، قربانی نہیں کر رہا۔ آج 10 تاریخ ہو گئی، دن نکل گیا، دوسرا دن آ گیا، 11ویں دن، 11 تاریخ آ گئی، پیسہ نہیں ہے، کوئی فقیر ہی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔ اب تیسرا دن ہے جس کو 12 تاریخ کہتے ہیں چاند کی، 10ویں تاریخ نکل گئی، 11 نکل گئی، 12واں دن آ گیا، اور وہ دن بھی کب، مان لو صرف 4 بجے اس کے پاس اچانک اتنے پیسے آ گئے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتا ہے، یا کیش رقم آ کے موجود ہے اس کے پاس۔ تیسرے دن 4 بجے بھی، 5 بجے بھی، 3 بجے بھی، 6 بجے بھی اس کے پاس یہ رقم آ گئی، اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اگر رات میں رقم آ گئی، قربانی 10 تاریخ کی رات میں رقم آئی، قربانی واجب، 11 کی صبح رقم آ گئی، قربانی واجب، 12 کی دوپہر میں رقم آ گئی، قربانی واجب ہو گئی۔ اگر 3 دن میں سے غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی فقیر کے پاس مال آ گیا، کوئی غریب کے پاس رقم آ گئی، اس وقت بھی اس پہ قربانی واجب ہوگی، اس کو قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال گردش کرتا ہوگا، سید صاحب کی دعاؤں کے ساتھ میں عرض کر دوں، ذہن میں یہ ہوتا ہوگا، اگر بولے حضور کسی کا غروب آفتاب کا وقت قریب تھا، ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا اور کوئی مالک نصاب بن گیا تو وہ کیا کرے؟ فقیر کے بات کو بڑے ذہن سے ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، سنیے، اگر 1 گھنٹے پہلے کوئی مالک نصاب بن گیا، فوراً وہ جانور لینے گیا، اب جانور لاتے لاتے غروب آفتاب ہو گیا، تیسرا دن ختم ہو گیا، تو اب وہ اس جانور کا صدقہ کر دے، قربانی نہیں کرے، وہ اس جانور کا صدقہ کر دے۔ اگر غروب آفتاب تیسرے دن کا ہو گیا تو اب وہ جانور صدقہ کرے گا۔ اب اگر کوئی جانور لے آیا لیکن کے بعد میں اس نے چھری پھیر دی اور غروب آفتاب ہو گیا تھا تو یاد رکھیے وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ صدقہ نفل ہوا۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر عصر کے بعد غروب آفتاب ہو گیا، اس نے قربانی کر دی، ابھی مالک نصاب ہوا تھا 2 گھنٹے پہلے، رقم آئی تھی، اور عصر کے بعد میں جب غروب ہوا، آفتاب دھیرے 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 مغرب کا وقت آ گیا، اب اس نے قربانی کر دی، تو فرماتے ہیں اب جو جانور قربان کیا ہے اس کو تو صدقہ کرے گا، اب یہ دیکھے گا جو جانور کی قیمت کتنی تھی۔ اگر اس جانور کی قیمت مثال کے طور پہ بکرا تھا، وہ ذبح ہونے کے بعد، جانور یعنی بکرا ذبح ہونے کے بعد 10,000 کا تھا، بیوی کی اجازت لے گا اور کہے گا میں تمہارے طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، کیا اجازت ہے؟ کہ اجازت دے گی بیوی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بیوی کی کہے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، اگر بغیر اجازت کے بیوی کی قربانی کر دی اور بیوی مالک نصاب بھی تھی تو قربانی نہیں ہوگی، بیوی سے اجازت لیں گے، ہاں میں شوہر ہوں، آپ کی اجازت لے رہا ہوں کہ تمہاری قربانی ہے واجب، لیکن میں اپنی طرف سے اپنی رقم سے کر رہا ہوں، قربانی ہو جائے گی۔ اب ایک بالغ بچہ ہے، مسئلہ سماعت کیجئے، ایک نابالغ بچہ ہے، گھر میں 3-4 بچے ہیں، بالغ بھی ہیں نابالغ بھی ہیں، پہلے بالغ کا حکم سنیے کیا ہے۔ بالغ بچہ گھر میں ہے، اگر اس کے پاس اس کی رقم الگ موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اپنی قربانی خود کرے گا۔ اب مان لیجئے اگر بالغ بچہ بھی ہے اور نابالغ بھی ہے، رقم ہاتھ میں نہیں ہے، ماں باپ کے پاس رقم رہتی ہے، ماں کے پاس، باپ کے پاس،
تو اب کیا وہ ان کی قربانی کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے ان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ لے کر کے اپنی اولاد نابالغ بچے کی قربانی کریں، کہ نابالغ بچے کی قربانی کر دی جائے، نہیں، اپنی قربانی واجب ہے ماں باپ کے اوپر۔ گھر میں نابالغ بچے ہیں اور ان کے مالک ماں باپ ہیں تو نابالغ بچے کی قربانی نہیں ہے۔ ہاں اپنی قربانی ماں کر دے، باپ اپنی قربانی کر دے، اس کے بعد اپنے نابالغ بچے کی قربانی کرنا چاہیں تو وہ نفل کے اندر شمار ہوتی ہے، وہ واجب نہیں ہوتا ہے، نفل ہوتا ہے، اور نفل آپ کر سکتے ہیں چاہے نابالغ بچے کا معاملہ ہو یا بالغ کے طرف سے ہو، جبکہ وہ مالک کے نصاب نہ ہو تو آپ اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، تو آپ کو نفل کا ثواب مل جائے گا۔ اور آگے چلیے حضرات محترم کہ آج دیکھا جا رہا ہے ایک گھر کے اندر دو بھائیوں نے قربانی کر دی، چار بھائی ہیں، چاروں مالک کے نصاب ہیں، دو بکرے لے کے آ گئے اور یہ بکری لے کے آ گئے، قربانی کر دی، کہتے نہیں ہم چاروں کی طرف سے ادا ہو گیا۔ یہاں تک دیکھا گیا گزشتہ سال میں نے خود دیکھا کہ ایک بھائی نے پیسے ملائے 40,000، ایک بھائی نے پیسے ملائے 24,000 لے کر کے کہ صاحب لو یہ 64,000 کا بکرا ہے، یہ فلاں تیار بکرا ہے، ہم دونوں مل کر کے بڑا بکرا لے آتے ہیں۔ دونوں میں سے ایک کی قربانی بھی نہیں ہوئی، بکرے کے اندر بھی شرکتیں ہونے لگی ہے۔ یہ جہالت اور یہ لا علمی، ابھی علماء اکرام موجود ہیں، کم سے کم ان سے تو مسئلہ سماعت کر لیا ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بھائی بڑا بکرا لے کے آیا ہے، اس کے اندر کسی بھائی نے کہا صرف 3,000 روپے کم پڑ رہے ہیں، تو اس نے کہا یار 3,000 نہیں، تم مجھ سے 10,000 روپے لے لے، میری بھی شرکت کر لے۔ نہ بڑے بھائی کی ہوئی قربانی نہ چھوٹے بھائی کی ہوئی قربانی، دونوں میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوئی۔ اگر گھر میں 4 فرد موجود ہیں اور 4 بھائیوں میں سے 3 بھائی مالک کے نصاب ہیں، ایک بھائی مالک کے نصاب نہیں ہے، میں بار بار بتا چکا ہوں مالک کے نصاب کون ہے، تو اگر 3 بھائی مالک کے نصاب ہیں، ایک بھائی مالک کے نصاب نہیں، تو 3 مالک کے نصاب بھائیوں پر قربانی واجب ہے۔ ایک بھائی جو مالک کے نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنی رقم نہیں 52.5 تولہ چاندی لا سکے، تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اور اگر ایک ہی گھر میں 6 بھائی ہیں، 6 بھائی بزنس کرتے ہیں، اچھا کاروبار ہے، مالک کے نصاب بھی ہے، تو 6 بھائیوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ پہلے ان پر واجب ہے، بعد میں دادا پر، بعد میں اماں پر، بعد میں بھائی پر، وہ آدمی الگ سے نفل قربانی کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے آج اس ماحول کے اندر قربانیوں کا ایک زور شور ہوتا ہے۔ مسئلہ اور سماعت کیجئے کہ آدمی کہتا بولے حضور میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، ہاں بولے لیکن میں باہر رہتا ہوں، امریکہ میں لندن میں رہتا ہوں، پھر میری قربانی اگر میں پیسہ بھیجوں یہاں جے پور میں تو کیا قربانی ہوگی؟ کوئی صاحب کہتے میں سعودی میں ہوں، قربانی ہوگی میری جے پور میں پیسہ بھیجوں؟ بلا تشبیہ اللہ کی حکمت دیکھو، رسول پاک کا فیضان دیکھو، یہ 3 دن کیوں بنائے ہیں؟ مسئلہ ذرا سماعت کیجئے کہ یہ 3 دن کیوں ہے، یہ 3 دن کیوں رکھے؟ آج آپ نے قربانی کری، امریکہ سے بالفرض فون آیا، کتنے گھنٹے کا فاصلہ ہے جے پور سے امریکہ میں؟ سید صاحب قبلہ کم سے کم 20-22، تو وہاں کہاں سے قربانی کا حکم لگ جائے گا؟ چاند یہاں ہوا یا امریکہ میں ہوا ہے؟ حضرات محترم، اگر کوئی امریکہ سے کہے آج 10 تاریخ کے مان لو قربانی کی، پہلا دن ہے قربانی کا، اب امریکہ میں تمہارا بھائی یا سعودی میں یا فلاں میں جو 12, 15, 20 گھنٹوں کے سفر سے دور ہے، وہ کہے میری قربانی بھی یہاں پر کر دو، تو اس کا طریقہ یہ ہے آپ پہلے دن کو چھوڑ دیں، دوسرا دن آئے گا تو وہ بھی اس کی شرکت میں آ جائے گا۔ ہاں پہلا دن نکل گیا، اب دوسرا دن تو وہاں بھی قربانی کا حکم لگ گیا۔ اب وہ لوگ جو آؤٹ آف انڈیا میں رہتے ہیں وہ چاہے پہلا دن چھوڑے دوسرے دن اپنی قربانی کروائیں، تاکہ وہ بھی شریعت کی روشنی میں اب ان کا بھی معاملہ آ جائے گا 10, 11, 12 کے حکم کے اندر، تو اب ان کی بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ کوئی پیسے بھجوا کر کے قربانی کروانا چاہتا ہے میری قربانی ہوگی یا نہیں، بلا تشبیہ اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے اور مسئلہ سماعت کیجئے کہ حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا۔ اب ذرا میں تاج الشریعہ کی باتیں آپ کو بتا دوں۔ حضور تاج الشریعہ سے کسی نے معلوم
معلوم کیا؟ بولے حضور اگر کسی نے کسی کو قربانی کا گوشت دیا، اب وہ قربانی کا گوشت کسی نے کسی بھائی کو 1 کلو دے دیا، کسی نے 2 کلو دے دیا، کسی نے 3 کلو دے دیا، اس کے پاس 10-20 کلو گوشت جمع ہو گیا۔ اب اگر وہ فروخت کر دے، اس کو بیچ دے، اس کو بیچ کے رقم حاصل کر کے، کیا یہ رقم جائز ہے؟ اللہ اللہ، حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں بلا تشبیہ جائز ہے۔ جو اس کے پاس تھی، وہ جو گوشت آیا مالک وہ ہے، اب چاہے وہ بیچے چاہے وہ کھائے، وہ اس کا مالک بن گیا ہے۔ اب اس کو بیچ کے کوئی رقم آئے گی تو بھی وہ جائز ہے، چاہے وہ کھا لے، بلا تشبیہ جائز ہے۔ حضرات محترم، حضور تاج الشریعہ سے کسی نے معلوم کیا، بولے حضور اگر 6 حصے سنیوں کے ہیں، 1 حصہ دیوبندیوں کا ہے، جے پور کے لیے اہم مسئلہ، 1 دیوبندی کا ہے، 1 اہل حدیث کا ہے، فرماتے ہیں حضور ایک حصہ بھی اگر باطل عقائد میں سے کسی کا ہو تو کیا قربانی ہوگی؟ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں 6 میں سے 1 کی بھی قربانی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ تو بول دو ذرا، 1 کی بھی قربانی، اسے کہتے ہیں مفتی اختر رضا عزیزان ملت اسلامیہ۔ پھر کہا بولے حضور اگر کوئی ادھر ادھر کے کئی لوگ فرقے کے مل جائیں، کئی باطل عقائد کے لوگ گھس جائیں، تو کیا 3 ہوں 4 وہ ہوں، 2 یہ ہوں 5 وہ ہوں، 4 یہ ہوں 3 وہ ہوں، تو کیا ہوگی؟ ارے فرماتے 1 بھی آ گیا، کسی 1 کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ باطل عقیدہ، گستاخ رسول، 1 بھی سنی کی قربانی میں آیا، 1 کی بھی قربانی نہیں ہوگی، 1 کی بھی نہیں ہوگی۔ حضور سے پوچھا گیا، بولے حضور کیا قربانی کا گوشت حضور تاج الشریعہ ہمارے پاس میں 20 کلو 25 کلو گوشت آ گیا، تو کیا اب ہم اس سے شادی کے اندر اس گوشت کو استعمال کر لیں، یا کسی کی دعوت کر کے شادی میں ہی استعمال کر لیں اس کو؟ تو فرماتے ہیں تاج الشریعہ مالک تو ہے، شادی میں استعمال کر یا دعوت میں استعمال کر، تو شادی کے رسپیکشن میں بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، کسی اور فنکشن میں بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ جا، فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ جا، اجازت ہے شریعت کی۔ اور سوال کیا گیا، بولے حضور یا اتنا تو بتائیں اگر کوئی جانور بھینسا ہو پاڈا ہو، بکرا ہو یا بکری ہو یا بھینس ہو، اگر وہ کان بہنے لگے، آنسو آنے لگے، بخار جانور کو ہو جاتا ہے، جانور ادمرسا ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت نظر آتی ہے، کبھی بکرے کی کبھی بکری کی کبھی پاڑے کی، تو کیا کریں؟ اس کی قربانی ہم جائز ہے کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں اس کی قربانی بلا تشبیہ جائز ہے، چاہے اس کو بخار ہو، چاہے کان بہتا ہو، آنکھ بہتی ہو، یا اور کوئی اس کو پریشانی بیماری ظاہری ہو جائے۔ ہاں کوئی جو لنگڑا یا کانا یا دم کٹا اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن بخار، آنکھ بہتی ہو، کان بہتا ہو، بخار آ جائے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ فرمایا بولے تاج الشریعہ سے، تاج الشریعہ فرمایا اس کی قربانی جائز ہے۔ بولے حضور ایک مسئلہ اور وضاحت فرما دیں، بولے حضور کیا ہم اوجھڑی اور اتڑیا کیا کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نادان، ہماری شریعت میں ہمیں اجازت نہیں ہے، تو جو ہم نہیں کھاتے وہ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ واہ سبحان اللہ، اللہ کے ولی کی نظر کا عالم دیکھیے آپ، کہ جو چیز ہم نہیں کھاتے وہ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو دینا جائز نہیں۔ یاد رکھیے حضرات محترم، ایسے ہی آج کے حالات کے پیش نظر جو مسائل آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کریے۔ اب جب قربان گاہ کے اندر آج تو ماشاءاللہ اتنے سبحان اللہ بہادر موجود ہیں، اتنے بہادر موجود ہیں کہ جب قربانی ہوتی ہے تو کہتے یار مجھے خون سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے چکر بھی آتے ہیں، مجھے ڈر بھی لگتا ہے۔ واہ تیری بہادری کو سلام ماشاءاللہ، چکر بھی آ رہا ہے، چھری پکڑی بھی نہیں جا رہی۔ کسائی کے ساتھ مل کے کہتے ہیں میں ہلکے سے ہاتھ لگا دیتا ہوں، یہ بڑی کامن بات ہے۔ مسئلہ سماعت کیجئے، اگر کسائی نے چھری پکڑی، ادھر سے جو قربانی جس پر واجب ہے، جو قربانی گاہ میں ہے جس پر قربانی واجب ہے، اس نے بھی کسائی کے ساتھ چھری پکڑی، کسائی نے کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن پکڑنے والا جس کی قربانی واجب تھی اس نے نہیں پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی نہیں ہوئی، قربانی نہیں ہوئی۔ پھر سنیے، کسائی نے چھری پکڑی ہے، جو قربانی جس کے اوپر واجب تھی اس نے چھری کے ہاتھ لگایا، کسائی نے کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر ہے، لیکن جس پر واجب تھی اس نے نہیں پڑھا، قربانی ہرگز نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے، کسائی چھری پکڑے اور اس کے بعد وہ شخص بھی جس پر قربانی واجب ہے وہ بھی پکڑے اور دونوں پڑھیں گے
بسم اللہ اللہ اکبر اور مسئلہ سماعت کیجیے. اگر کوئی قربان گاہ میں گیا اور جان بوجھ کر وہ کہتا نہیں میں نہیں پڑھوں گا بسم اللہ، میں بسم اللہ معاذ اللہ نہیں پڑھوں گا، جانور ہی حلال نہیں، قربانی تو دور کی بات ہے، جانور حرام، بسم اللہ اللہ اکبر اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا وہ جانور حرام ہے، وہ جانور حرام ہے. اور یاد رکھیے یہ مسئلہ صرف قربانی تک ہی محدود نہیں ہے. سید صاحب کسائیوں کو بھی کبھی کبھی چیک کر لیا کریں آپ، پکڑ تو جو ہوگی چاہے وہ مولوی ہو کہ کسائی ہو، جو خامی کرے گا غلطی کرے گا پکڑ ہوگی اس کی، یہ نہیں کہے گا ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر جان کر کے نہیں پڑھتا ہے وہ جانور مردار ہے، حرام. اب کسی نے بھول سے چھوڑ دیا، جلدی سے جانور لٹایا، جانور تڑپ رہا تھا، ادھر ادھر پیر مار رہا تھا، کسی نے چھری پکڑی اور یاد تھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جانتا تھا لیکن جلد بازی میں چھری پھیر دی، بھول گیا، اللہ معاف فرماتا ہے قربانی ہو گئی. سبحان اللہ. اگر بھول سے کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دیا قربانی ہو گئی. ایک صاحب نے کہا مجھے بسم اللہ اللہ اکبر تو یاد ہے لیکن قربانی کی دعا یاد نہیں ہے، قربانی کی دعا یاد نہیں ہے، کیا قربانی ہوگی؟ فرماتے اگر کسی کو قربانی کی دعا یاد نہ ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے قربانی ہو جائے گی، جانور بھی حلال ہوگا. حضرات محترم اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ قربانی بلا تشبیہ اس کی ہو جائے گی. اور مسئلہ سماعت کر لیجئے، آج جب قربان گاہ میں رہتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ ہلکا سا اس کا وہ کرا بس قربانی کے ہاتھ لگایا اور ہٹ جاتے ہیں. نہیں، یاد رکھیے 4 رگ کٹنا ضروری ہے. اور علماء اہل سنت نے فرمایا جانور کی گردن پہ سے کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. کیوں؟ علماء کی تحقیق ہے 3 رگیں کٹنا کم سے کم واجب ہے اس کے لیے. 3 رگ کٹنا چاہیے جانور کی اور بہتر افضل یہ ہے 4 رگ کٹی جائیں تاکہ جب 3 رگ کم سے کم کٹتی ہے تو سارا خون جانور کا فوراً نکل جاتا ہے، وہ خون نکل جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا 4 رگ کٹنا ضروری ہے جانور کی اور کم سے کم 3 رگیں یہ کٹنا ضروری ہے. اب جو چھری کے علاوہ پھیرنے کے علاوہ جو کسائی جانور کے اوپر مارتا ہے الگ سے وہ چھوٹا سا لوہے کا اسے آپ ٹکڑا کہیں جو جانور کی گردن پہ مارتا ہے یا سینے پہ مارتا ہے کسائی، جبکہ وہ شرعی اعتبار سے ذبح ہو چکا ہے، مسئلہ دھیان میں رہے وہ ذبح ہو چکا ہے، آپ نے 4 رگیں کاٹ دی ہیں، ذبح کر دیا ہے، 3 رگ بھی ذبح کر دیا ہے. اب کوئی وہ جانور کو کسائی جو مارتا ہے الگ سے سریا اس کی گردن پر یا اس کے سینے کے پاس یہاں نیچے جہاں ذبح ہوا ہے وہاں کس لیے مارتا ہے کہ جلدی خون نکل کے آ جائے؟ نہیں، بلکہ شرعاً اس کا حکم یہ ہے کہ کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے اس میں، مارنے میں سریا کوئی شرعاً کوئی بات نہیں ہے، لیکن جانور کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے بچنا بہتر ہے، اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے، اس سے بچا جائے. وہ سریا کسائی اس کی گردن پر ذبح ہونے کے بعد نہ مارے، اس کی گردن پر نہ مارے، بچنا بہتر ہے، لیکن شرعاً کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یاد رکھیے حضرات محترم کہ قربانی کے معاملات ایسے ہی آتے ہیں سامنے کہ بچوں کے، کہیں بڑوں کے، کہیں پڑوسیوں کے. یاد رکھیے تقسیم کا معاملہ سامنے آتا ہے، وہ بھی سن لیجئے آپ. جب آپ قربانی کریں، اب جب تقسیم ہو جاتی ہے، ذبح ہو گیا جانور، اب کس کس کو دیں؟ وہ 3 حصے فرمائے گئے. مسئلہ سنیے آپ ذرا، 3 حصے، ایک غریبوں کا، دوسرا رشتہ داروں کا، تیسرا اپنے پاس. فرماتے اگر کوئی خود ہی رکھ لے تو فرماتے ہیں شرعی مسئلہ، وہ آدمی خود بھی 3 حصے رکھ سکتا ہے. کب؟ جب اس کا کنبہ بڑا ہو، جب اس کا خاندان بڑا ہو تو وہ ایک حصہ بھی نہ بانٹے کسی غریب کو یا رشتہ داروں کو. اگر اس کا کنبہ بڑا ہے یا اس کی فیملی خاندان بڑا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، شرعی اعتبار سے کوئی پکڑ نہیں ہے. ہاں کنبہ چھوٹا ہے، خاندان چھوٹا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے ایک حصہ غریبوں کو دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیا جائے اور ایک حصہ خود اپنے پاس رکھے. یاد رکھیے حضرات محترم، اب ایک آخری بات بتا کے نکل رہا ہوں. کسی نے کہا بولے حضور کیا ساری قربانی غریبوں کی، امیروں کے لیے ہے؟
गरीब हो तो फिर वो क्या करेंगे? अरे हाय हाय सुभान अल्लाह बोल दे जरा। अल्लाह के रसूल फजाइल अहकाम बयान कर रहे थे मिंबर के ऊपर कि कुर्बानी की फजीलत ये है, कुर्बानी की फजीलत ये है। एक सहाबी रसूल गालिबन अबू हुरैरा खड़े हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, कुछ सहाबा तो वो हैं जो फाका कशी का शिकार है, उनके पास तो खाने को ही नहीं है, वो कुर्बानी कैसे करेंगे? वो सुफ़ा वाले सहाबा, असहाबे सुफ़ा वाले, उनके पास तो एक टाइम खाने को नहीं, तो फिर ये सवाब तो अमीरों को ही मिल जाएगा। क्यों करते हैं मसला बयान? ये सुनिए जरा तवज्जो, 2 मिनट बाकी, मैंने टाइम देख लिया है। क्यों कि जो लोग अपने ऊपर जो कुर्बानी वाजिब होने के बाद, खुश नसीब है वो सुन्नी, खुश नसीब है वो सुन्नी जो अपनी कुर्बानी जिसके ऊपर वाजिब थी, अपना वाजिब अदा करने के बाद आमना के लाख की कुर्बानी करता है, मुस्तफा की कुरान से कुर्बानी करता है। खुश नसीब है वो इंसान। क्यों? अब जरा 1 मिनट के अंदर बात सुन लीजिए कि सरकार ने फरमाया कि हाँ फजाइल बयान हो इसका। बोले या रसूल अल्लाह, कुछ सहाबा तो गरीब है, बहुत गरीब है, वो क्या? अल्लाह के रसूल मिंबर से नीचे उतरे, कहा मेंढा लेके आओ। मेंढा ले आया, मेंढा आया। आने के बाद मेरे नबी फरमाते हैं इन्ना सलाती व नुसुकी व मा यहया लिल्लाहि व मा ममाया व मा ममाती व मा यहया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर आगे फरमाया अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी मिनका आली व मिनका उम्मती आल मोहम्मद अल्लाहु अकबर। अदीदान मिल्लत इस्लामिया क्या फरमाया? मेरे नबी ने मेंढा ज़िबा किया, मेंढा ज़िबा करने के बाद ये दुआ पढ़ी इन्नी सलाती व नुसुकी व मा यहया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर कहा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, फिर कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी, फिर कहा मिन आले मोहम्मद, फिर कहा मिन उम्मती मोहम्मद। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ए अल्लाह इस कुर्बानी को तुम मेरी जानिब से कबूल फरमा ले, ये अल्लाह इस कुर्बानी को तू मेरी आल की जानिब से कबूल फरमा ले। अबे इससे बड़ा पावर क्या होगा? पूरे बातिल अकीदे को मेरे नबी का कौल सुना दो, ए अल्लाह मेरी जानिब से कुर्बानी कबूल फरमा ले। एक मेंढा है, मेरी आल की जानिब से कुर्बानी कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जितनी मेरी आने वाली उम्मत गरीब है जो कुर्बानी नहीं कर सकती, मैं सबकी तरफ से ये कुर्बानी कर रहा हूं, सबके लिए कबूल फरमा ले, सबके लिए कबूल फरमा ले। जब ये मालिक निसाब अपने जानवरों पे चलेंगे पुल सिरात पर, नबी फरमाते हैं किसी गरीब का कोई जानवर नहीं होगा, मेरा मेंढा होगा।